اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاربعین فی اصول الدین یا تبلیغ دین، اس کا ایک اہم حصہ جو دوسرا اہم حصہ ہے وہ مذموم اخلاق کی تفصیل پر ہے، جس کے اندر برے اخلاق 10 برے اخلاق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے اور کس طریقے سے ان سے دل کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلا جو برا اخلاق بیان کیا اس کے اندر وہ یہ ہے، زیادہ کھانے کی شہوت انسان کے اندر جو ہے اس کو بیان کیا۔ کثرت عقل یعنی کھانا اور حرص طعام، کھانے پینے کی حد سے زیادہ خواہش اور اس کی وجہ سے انسان کے دیگر اعمال اور اخلاق ان پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے، اس کو تفصیل سے بیان کیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور کم کھانے کے فوائد بیان کیے اور کھانے کے مختلف درجات بیان کیے کہ کس ٹائم کتنے وقت کھانا انسان کے لیے بہتر ہے، اور کتنا کھانا اگر کھائے گا تو وہ کم کھانے والوں میں شامل ہوگا، اور کتنے ٹائم کھائے گا تو وہ زیادہ کھانے والوں میں شامل ہوگا۔ اسی طرح کھانے کی جنس کے کیا درجات ہیں، یعنی کیا چیزیں کھانا جو ہے وہ بہتر ہے اور کیا چیزیں کھانا جو ہے وہ کثرت عقل اور حرص طعام کے اندر آئیں گی۔ وہ ان تمام چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا۔ دوسرا اس کا ہے حصہ وہ کثرت کلام کی ہوس اور فضول گوئی پر ہے۔ کثرت کلام کی ہوس اور فضول گوئی اس کے اندر سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فضول بات چیت کسے کہیں گے، اس کی تعریف کیا ہے، اور کس وقت بات کرنا جو ضروری ہوگی اور کس وقت بات کرنا جو ہے وہ فضول کے زمرے کے اندر آئے گا، اور فضول بات چیت کے نقصانات کیا ہیں۔ پھر فضول بات چیت کے اندر جو گناہ سے متعلق بات چیت ہے جیسے جھوٹ، غیبت اور اس طرح کی چیزیں وہ بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے جھوٹ کو بیان کیا کہ اس کی تعریف کیا ہے، کب بولنا حرام ہے اور کن صورتوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی۔ پھر اس کے بعد غیبت کی تعریف فرماتے ہیں اور اس کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں اس کی تعریف کے بعد، اور کب غیبت کرنا جائز ہوتا ہے اور کب غیبت کرنا جو ہے وہ گناہ ہوتا ہے، اور پھر طنز و مزاح کب جائز ہوتا ہے، کب کرنا چاہیے، کب نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی تعریفیں کروانے کا مرض اس کو تفصیل سے بیان کیا، یعنی حب مدح جس کو کہتے ہیں، اور یہ انسان میں کیوں پیدا ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور تکبر اور حب مدح ان دونوں میں تعلق کیا ہے، حب مدح جو ہے وہ کب تکبر پیدا کرتی ہے یا تکبر کی وجہ سے حب مدح کب پیدا ہونے لگتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اس سیکشن کے اندر تفصیل سے بیان کیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تیسرا سیکشن جو ہے وہ غصے سے متعلق ہے، غصہ، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اور سب سے اہم چیز کہ اس کو مہذب اور اس کو مسخر کس طرح کیا جا سکتا ہے، کیونکہ فی نفسی یہ چیز غصہ چیز ایسی ہے کہ اگر اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کیا جائے، اس کے دشمنوں کے خلاف استعمال کیا جائے تو یہی چیز انتہائی فائدہ مند ہے، لیکن اگر اس کو غلط جگہ پہ استعمال کیا جائے تو اس سے بری چیز کوئی نہیں ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مسخر کرنے کی اور اس کو مہذب بنانے کی ترکیب تفصیل سے بیان کی اس کے اندر۔ اگلا حصہ ہے حسد کا، کہ حسد کی تعریف کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور حسد اور رشک میں فرق کیا ہے، کیونکہ رشک کرنا جائز ہے، حسد کرنا جائز نہیں، تو دونوں میں فرق کو سمجھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ فرق کو بتانے کے بعد پھر حسد کا علمی علاج بتاتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کا عملی علاج، یعنی علمی علاج سے مراد یہ ہے کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کو جاننے سے انسان اپنے ذہن کے اندر سوچنے سے اس مرض سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور عملی علاج کے اندر وہ عملی سٹیپس کیا ہیں جن کو کرنے سے انسان اس بیماری سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ تفصیل سے بیان کیا۔ اگلا مرض ہے بخل اور محبت مال، اور اس کے اندر سب سے پہلے وہ بیان کرتے ہیں کہ ضرورت سے زائد مال کیا ہوتا ہے اور ضرورت سے زائد مال جمع کرنا کیوں ضروری ہے، اور کفایت شعاری کسے کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اور بخل کی پھر تعریف کرتے ہیں، اور تعریف کے بعد پھر اسی طرح اس کا عملی اور علمی دونوں طریقے بتاتے ہیں اس کے علاج کے۔ چھٹی چیز رعونت اور حب جاہ، رعونت اور حب جاہ، حب جاہ
رعونت اور حب جاہ سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر بڑا بننے کی خواہش جو ہے، یا عہدے مرتبے، اس کی جو خواہش ہے اور اس کا جو غلط استعمال ہے پھر وہ انسان کے اندر کیوں پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں گمنام رہنا اور عدم شہرت، ان چیزوں کے فوائد کیا ہیں، اور حب جاہ اور حب مال، یعنی یہ جو حب جاہ یہ ہے اور حب مال جو ہم نے اوپر پڑھا، ان دونوں کے اندر تعلق کیا ہے، اور انسان اس کا علاج کس طرح کر سکتا ہے، اور کن موقعوں کے اوپر حب جاہ جو ہے اس کو حاصل کرنا وہ جائز ہوتا ہے، اور حب مدح اور اس کا آپس میں کیا تعلق ہے، یعنی حب جاہ اور رعونت، اور تو ان تمام چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ساتواں مرض جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے، دنیا کی محبت، دنیا کی محبت سے کیا مراد ہے اور اس کی تعریف کیا ہے، نفسانی خواہشات اور حب دنیا کا تعلق کیا ہے، کیونکہ حب دنیا ہی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ چیز ہے جو تمام کی تمام دیگر برائیوں اور برے اخلاق کی جڑ ہے وہ، تو اس وجہ سے نفسانی خواہشات کا اور حب دنیا کا تعلق کیا ہے اس کو بڑی تفصیل سے واضح کیا، اور آخرت کے لیے یہ کیوں مہلک ہے، اور دنیا کی طلب کیوں ایسی چیز ہے کہ جو کہ کبھی بھی انسان کے اندر سے مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکتی، اس کو بھی تفصیل بیان کیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ پھر 8واں مرض جو بیان کیا وہ ہے تکبر، تکبر اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے آثار کیا ہیں، یعنی وہ کون کون سی علامات ہیں جس کے ذریعے سے پہچانا جا سکتا ہے کہ انسان کے اندر تکبر ہے، وہ بیان کیا انہوں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر اس کا علاج اور تکبر کے اسباب کیا ہیں، کیوں انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور متکبر شخص کا علم، یعنی متکبر شخص اگر علم بھی حاصل کرتا ہے تو اس کا علم بجائے اس کو فائدہ دینے کے اس کے جہل کے اندر کیوں مزید اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، وہ جہل مرکب کیوں بنتا چلا جاتا ہے وہ، اور نیک کاموں سے تکبر کب پیدا ہوتا ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں کہ انسان نے اگر کوئی نیک کام کیا تو بجائے اس کے کہ اس کے اندر عاجزی انکساری آنے کے اس نیک کام کا تکبر اس کے اندر آ گیا، تو اس کا علاج بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔ حسب نسب پر تکبر کیوں پیدا ہوتا ہے اس کا علاج، اسی طرح مال اور جمال، ان دونوں چیزوں پر کیوں انسان کے اندر تکبر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا بھی علاج نقل کرتے ہیں وہ۔ 9ویں چیز ہے خود پسندی، خود پسندی یعنی اپنی نظر کے اندر ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دینا۔ تکبر میں تو یہ ہے کہ دوسروں کی نظر میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور خود پسندی یہ ہے کہ اپنی نظر میں ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دینا۔ اس کی مذمت بیان کی۔ پھر 3 چیزیں ہیں جن کا فرق انہوں نے بیان کیا، ناز، خود پسندی اور تکبر، ان تینوں چیزوں کا آپس میں فرق کیا ہے اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ ناز کی علامات کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے، عبادات پر انسان کو کیوں ناز ہونے لگتا ہے اور اس کا علاج کس طریقے سے ہو سکتا ہے اس کو بیان کیا۔ 10ویں چیز جو بیان کی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ہے ریا، ریا اس سے پیدا شدہ اعمال کا صلہ آخرت کے اندر کیوں نہیں ملتا، یعنی انسان اگر نیک اعمال کر رہا ہے اور اللہ لوگوں کی نظر میں تو بڑے اچھے ہیں، لیکن اگر وہ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ لوگ اس پہ تعریف کریں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، تو ان اعمال کا صلہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دیں گے، اور ریا کی تعریف کیا ہے، اور کیوں اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے تشبیہ دی ہے، اور اس کے مختلف صورتیں کیا ہیں، اور دینداروں کے اندر یہ کس طرح ریا پیدا ہوتا ہے، مالداروں میں کیسے پیدا ہوتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اگر حرام کیا تو اس کی وجوہات کیا ہیں، مختلف عبادات کے اندر ریا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، اور ریا کے پیدا ہونے کے 3 اہم ترین اسباب کیا ہیں، عبادات کو چھپانے کے فوائد کیا ہیں، اگر انسان کو نیک اعمال کرتا ہے تو بجائے اس کے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے، اس کو اگر چھپائے گا تو اس سے اس کو کیا انعامات مل سکتے ہیں، اور ریا کے ڈر سے معمولات کیوں نہیں چھوڑنے چاہیے، انسان بعض اوقات ریا کے ڈر سے وہ جیسے کسی جگہ پر گیا تو نماز اس کو اگر لگ رہا ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو اس ڈر سے اگر وہ نماز پڑھنا چھوڑ دے تو یہ چیز کیوں بری ہے، اور عبادات کو چھپانے کے فوائد، تو یہ تمام چیزیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کافی تفصیل کے ساتھ ریا کو بیان کیا۔ پھر یہ 10 چیزیں پورا کرنے کے بعد خاتمہ، یعنی ایک سمری سی وہ گویا اس سیکشن کی بیان کی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اس کے اندر چیزیں یہ بات بتائی انہوں نے کہ تمام برے اخلاق جو ذکر کیے یہ بھی ہے، ان کے علاوہ بھی ان سے پاک ہوئے بغیر کوئی شخص اپنے آپ کو اچھے اخلاق والا کیوں نہیں کہہ سکتا،
یعنی اچھے اخلاق پیدا کرنے کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ جو اچھے اخلاق جیسے صبر، شکر، یہ تمام چیزیں پیدا کرنے کا نام صرف اخلاق نہیں ہے، بلکہ جو بری چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو پاک کرنا یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے، اور اس کے بغیر اچھے اخلاق کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اور حسن خلق کی تعریف کیا ہے، اس کی حیت کیا ہے، اور مختلف جو قوتیں ہیں انسان کے اندر، جیسے علمی قوت ہے، اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کی صلاحیت دی، غضب کی صلاحیت دی، شہوت کی صلاحیت دی، ان تمام قوتوں کا حسن اور اعتدال کس طرح انسان کے اندر پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں اگر درست طریقے سے استعمال ہوں تو ان سے بہت فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو ان کے اندر حسن اور اعتدال کس طریقے سے پیدا ہو سکتا ہے، اور اگر افراد و تفرید ان کے اندر آ جائے تو اس سے نقصانات کیا کیا پیدا ہوتے ہیں، اور حسن خلق پیدا کرنے میں تکلف کیوں کرنا چاہیے۔ انسان کے اندر اگر اچھے اخلاق نہیں ہیں کہ برے اخلاق اس کے اندر موجود ہیں، تو انہیں ختم کرنے کے لیے اس کو اگر تکلف سے کام لینا پڑے تو اس کو کیوں ایسا کرنا چاہیے، مطلب اس میں کوئی حرج بالکل نہیں ہے، بلکہ تکلف سے اس کو کام لینا چاہیے ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اور اچھے اخلاق پیدا کرنے کے لیے۔ اچھے اخلاق کے مراتب کیا ہیں، ان کے ثمرات کیا ہیں، اور برے اخلاق کے کون سے درجات ہیں جو لا علاج ہیں، یعنی بعض برے اخلاق اس درجے تک چلے جاتے ہیں کہ جس کے بعد ان کا علاج تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، تو ان کو بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر بیان کیا۔